بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تقلید لازم ہے؟ نہیں، تقلید حرام ہے۔ تقلید کیا ہے؟ حرام ہے۔ تقلید دلالت ہے، تقلید گمراہی ہے، تقلید بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ولادت 164 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ عمر ان کی 77 سال تھی اور دمشق کے اندر کے رہنے والے تھے، دمشق کے اندر دفن ہوئے ہیں یہ۔ اور مسند احمد جو تقریباً 35 جلدوں کے اندر ہے، حدیث کی کتاب جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مسائل، ان کی بنیاد ہی قرآن و سنت کے اوپر رکھی الحمدللہ، الا 2-4 مسائل کے۔ اکثریت جو مسائل امام احمد بن حنبل کے ہیں، اکثر و بیشتر بلکہ 95% وہ سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے سنا کہ معراج انڈین نے کہا تقلید حرام ہے، تقلید ضلالت ہے، تقلید گمراہی ہے، تقلید بہت بڑی ہلاکت ہے۔ جبکہ دوسرے کلپ میں معراج ہندوستانی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعت ہیں، اور امام احمد بن حنبل دمشق میں کے رہنے والے اور دمشق میں دفن ہوئے۔ یہاں میں تقلید کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے وضاحت کرتا چلوں کہ موصوف معراج غیر مقلد کا یہ کہنا ہے کہ امام احمد بن حنبل دمشق کے رہنے والے تھے اور دمشق میں دفن ہوئے۔ یہ موصوف کا اتنا بڑا تاریخی جھوٹ ہے کہ اس معراج کو صف اول کے جھوٹوں میں شامل کرنے کے لیے کافی ہوگا، چونکہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امام احمد بن حنبل عراق کے دارالحکومت بغداد کے رہنے والے تھے اور بغداد میں ہی دفن ہوئے۔ میں کسی اور مورخ کے حوالے کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب التاج المقلد صفحہ 13 ملاحظہ ہو۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں رہے اور بغداد میں دفن ہوئے۔ محترم سامعین، اب آئیے تقلید کی طرف، جس کے بارے میں آپ نے معراج غیر مقلد کے موقف کو سنا، لیکن اس تقریر کے دوران اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعت ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حنبلی امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہاں وجہ طور پر سوال اٹھتا ہے کہ جب تقلید حرام ہے اور گمراہی ہے تو پھر حنبلی مقلدین اہل سنت والجماعت کیسے ہو گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام کیسے ہو گئے؟ یہ سوال میں نے بہت سے غیر مقلدوں سے پوچھا، لیکن کسی نے مجھ کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک دفعہ میری ملاقات ایک پرانے واقف حال اہل حدیث سے ہوئی۔ میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے زیر لب مسکرا کر کہا، بھائی ہم انٹرنیشنل بزنس مین ہیں اور ہم عالمی منڈیوں کے کاروباری حالات کو پیش نظر رکھ کر تجارتی پالیسیاں وضع کرتے ہیں۔ میں نے ذرا حیرت بھرے لہجے میں کہا کہ محترم بلے، آپ انٹرنیشنل بزنس مین ہیں، یہ بات مجھے جتلانے کی کیا ضرورت؟ مجھے تو میرے سوال کا جواب دے جو خاص مذہبی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آپ کے سوال کا ہی جواب دیا ہے، آپ اسے نہ سمجھے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے کہا محترم یقیناً آپ وجہ کہتے ہوں گے، لیکن میری سطح پر اتر کر میرے سوال کا جواب دیں۔ انہوں نے قریب ہی غیر مقلدین کے ایک مدرسہ اور اس کے بانی کی کوٹھی کی طرف اشارہ کر کے یہ شعر پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ اب آپ اس پر تبصرہ انس رحمانی سے سنیں۔ یہ بلڈنگ جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ بلڈنگ جو تم کو نظر آ رہی ہے، اداؤں پہ اپنی جو اترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگھو تو پٹرول کی اس سے بو آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ میرے سوال کا جواب دیں، انٹرنیشنل بزنس اور پیٹرول کا ذکر کر رہے تھے تو بتائیں کہ آپ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے بولے ہو جو اشاروں کی زبان کو نہیں سمجھتے، ہم ایسی چیز کا بزنس کرتے ہیں جس میں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور پروفٹ زبردست۔ میرے سوالیہ نظروں کو باندھتے ہوئے انہوں نے اندازہ لگایا کہ میں اب بھی ان کی بات نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا برخوردار ہم عالمی سطح پر مذہب کا کاروبار کرتے ہیں،
جب ہم تقلید کے خلاف تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تقلید کے اس شاخ کو نہیں کاٹتے جس پر سعودی ریال اور کویتی دینار لگے ہوتے ہیں، جس پر سعودی ریال اور کویتی دینار لگے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم شاخ کو بڑی خوبصورتی سے اور بچا کر سجا کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ایک دلچسپ کلپ سنیں۔ اس سلسلہ میں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل تو چاروں اماموں میں سے آخری امام ہیں، ان کے عملی مقلد آپ کے خیال میں اہل سنت والجماعت ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے امام اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو پھر انہی چاروں میں سے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے حنفی مقلد آپ کے نقطہ نظر سے اہل سنت والجماعت کیوں نہیں؟ اگر آپ کو حملی تقلید پر ریال اور دینار نظر آتے ہیں تو پھر یہ تقلید اور عدم تقلید کا جھگڑا جو تم نے کھڑا کر رکھا ہے یہ کسی اصول کا جھگڑا تو نہ ہوا بلکہ مفادات کا جھگڑا ہوا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اسی تقریر کا یہ کلپ سنا ہوتا تو آپ کو یہ سوال آپ کے سوال کا جواب مل جاتا، کیونکہ عالمی بزنس میں ریال اور دینار کے ساتھ ساتھ ڈالر اور پاؤنڈ پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اب آپ وہ کلپ سنیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے موصوف خطیب جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ امام احمد بن حنبل شام کے دارالحکومت دمشق کے رہنے والے تھے اور وہیں دفن ہوئے، یا عراق کے دارالحکومت بغداد میں رہنے والے تھے اور وہیں دفن ہوئے، تو ایسے جاہل شخص نے اتنی بڑی تحقیق کہاں سے کر لی کہ فقہ حنبلی کے 95% مسائل اور فقہ حنفی کے بقیہ 95% مسائل پر قرآن و حدیث کی موافقت اور مخالفت کا اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا؟ کیا اس نے ایک ایک مسئلہ کو قرآن و حدیث پر پرکھ لیا ہے؟ جسے قرآن اور حدیث شریف دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی اس سے ایسی تحقیق کی توقع خام خیالی نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن تمہارا سوال جو کہ بڑا وزنی ہے اور تمہارا یہ سوال بتا رہا ہے کہ تم نے محنت کی ہے۔ دراصل ہمارے خطیب نے اس تقریر میں قسمیں کھا کر اپنے سامعین پر اتنا نفسیاتی اثر ڈال دیا کہ کسی کی توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں گئی جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ تقریر آج 10 سال سے سنی جا رہی ہے۔ ہم کسی غیر مقلد نے ہم پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اتنا شعور ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ان سامعین نے آپ لوگوں پر اعتماد کیا ہے تو آپ کی عملی تقلید کی ہے، تو پھر آپ ان کے اعتماد کو ٹھکرا رہے ہیں، ٹھکرا کر انہیں مس گائیڈ کیوں کرتے ہیں، اور ان سے حقیقت کو کیوں چھپاتے ہیں، اور فقہ حنبلی کی 95% مسائل کو قرآن و حدیث کے مطابق اور فقہ حنفی کے 95% مسائل کو قرآن و حدیث کے مخالف کہہ کر محض وہمی ایشو کیوں اچھالتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ عالمی حالات سے بے خبر ہو، تم اپنے آپ کو وقت کے سانچے میں نہیں ڈال سکے تو ہمیں کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو؟ ہمیں اگر فقہ حنبلی کی تعریف کرنے سے سعودی ریال اور کویتی دینار نظر آتے ہیں تو اسی لمحہ فقہ حنفی کی مخالفت سے ہمیں امریکی ڈالر اور برطانوی پاؤنڈ ملتے ہیں۔ تم اگر اندرونی ملک اور بیرونی ملک کی ایجنسیوں سے اپنے روابط استوار نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے مسئلے کی اشاعت کے لیے دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اتنا مضبوط نیٹ ورک قائم کر لیا ہے جو تم صدیوں میں نہ کر سکے۔ یہ سرکاری کالج اور یونیورسٹیوں کو شرما دینے والے ہمارے مدارس کی بلڈنگیں، یہ بڑی بڑی خوبصورت اور ایئر کنڈیشن مسجدیں، اہل حدیث علماء کی کوٹھیاں اور پلاٹ، یہ لینڈ کروزرز اور پیجارو گاڑیاں، یہ باری برکم بینک بیلنس اس حقیقت کا پتہ دیتے ہیں کہ ہم بدلتے ہوئے عالمی حالات کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ ان ایجنسیوں سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم جو کچھ بولیں گے آپ کی مرضی سے اور جو کچھ کریں گے آپ کی مرضی سے۔ ہم نے اپنی اس حکمت عملی سے جیبیں بھری، تم نے اپنی حکمت عملی سے جیلیں بھری۔ میدان پر تمہارا کنٹرول ہے، میڈیا پر ہمارا کنٹرول ہے، کارنامے تم سر انجام دیتے ہو، اس کا کریڈٹ ہم وصول کرتے ہیں۔ تم حالات سے ٹکر لیتے ہو، ہم حالات کو چکر دیتے ہیں۔ میدان میں تمہارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، ان کے غائبانہ جنازے ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا، اگر تم اب بھی نہیں سمجھتے تو پھر میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا۔ اگر تم مجھ سے چند سال قبل یہ سوال کرتے تو شاید میں تمہیں اتنا واضح جواب نہ دیتا، لیکن اب ہماری یہ پالیسی کھلی کتاب میں حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے اسے بخوبی سمجھتے ہیں۔ وکی لیکس نے یہی صحیح کسر نکال دی۔ بہرحال اس تفصیلی جواب پر میں نے اپنے واقف حال اہل حدیث کا شکریہ ادا کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے اس جواب سے مجھے اور بھی بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے جو مختلف اوقات میں میرے ذہن میں ابھرتے تھے۔
یہ سن کر وہ رخصت ہو گئے اور میرے ذہن میں یہ شعر گردش کرنے لگا. الہی یہ تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، الہی یہ تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی مکاری ہے سلطانی بھی عیاری. ان کے اس جواب میں میرے بہت سے سوالوں کا جواب تھا، لیکن ان کے اس جواب سے میرے ذہن میں سوالوں کا ایک نیا دریچہ کھل گیا. کیا یہ لوگ ذاتی مفاد کی خاطر امت کے اجتماعی مفاد کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ کیا یہ لوگ تقلید اور عدم تقلید کے خود ساختہ ایشو اجاگر کر کے امت کی اجتماعیت کو پارا پارا نہیں کر رہے؟ اگر یہ لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرنے میں دیانتدار ہیں، تو پھر حنبلیوں کی تقلید کے بارے میں نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ائمہ کی تقلید سے ہٹا کر لوگوں کو اپنا اندھا مقلد نہیں بنا رہے؟ مذہب کے نام پر عالمی ایجنسیوں سے ساز باز کرنے والے کیا مسلمانوں کے مخلص ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ رہبر کے روح میں رہزن نہیں ہیں؟ بقول شاعر، تجھے ہر موڑ پر ایک راہزن سے بچنا ہے، تجھے ہر موڑ پر ایک راہزن سے بچنا ہے، کہ میں ہر موڑ پر ایک راہبر کو چھوڑ آیا ہوں. کیا تم اتحاد کے نام پر تفریق کے بیج نہیں بو رہے؟ اگر تم امت کے شہرازے کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو تم غیر مقلد خود آپس میں 1.5 اینٹ کی ٹکڑیوں میں کیوں تقسیم ہو چکے ہو؟ اگر تم امت کو متحد کرنے میں مخلص ہو تو پہلے غیر مقلد آپس میں مخلص ہو کر دکھاؤ. کیا وجہ ہے کہ تم اپنے 150 سالہ تاریخ میں آج تک آپس میں ہی بٹ رہے ہو اور ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بے دین و گمراہ کہتے ہو اور کہہ رہے ہو؟ بقول شاعر، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی زبان اور ہے کرنے کی ادا اور. ان 10 سوالات کے علاوہ ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جس پر سوالات کا سلسلہ موقوف کرتا ہوں. موقوف ہو غم میرے کہ شب ہو چکی ہمدم، موقوف ہو غم میرے کہ شب ہو چکی ہمدم، بس اور کسی روز یہ افسانہ کہیں گے. محترم سامعین، اس ساری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتائیں کہ یہ غیر مقلد جو نما گندم فروش کر رہے ہیں، یہ غیر مقلد مذہب کے نام پر بین الاقوامی تجارت کر رہے ہیں، یہ انسان کی شکلوں میں بھیڑیے ہیں، ان کے نقاب کشائی ضروری ہے تاکہ سیدھے سادے مسلمان ان کے دام میں فریب میں نہ پھنس جائیں، اور جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے اور ریشہ دانیوں اور فریب کاریوں سے آگاہ ہوں اور ان سے چھٹکارا حاصل کریں. والسلام. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال